الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم نے ایک سوال کے جواب میں صف بندی کا طریقہ بیان فرمایا، اور اس میں حضرت نے سنن کبریٰ للبیہقی کا حوالہ دے کر ایک حدیث مبارک پیش کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صف بندی کے لیے اپنے ٹخنوں سے ٹخنے اور کندھے سے کندھے ملانے کا حکم فرمایا۔ تو اس پر ایک میڈیا سکالر نے ان کی اس بات کو لے کر اچھالا اور اس پر اپنے دل کی بڑاس نکالی۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، آپ نے دیوبندی مولوی عبدالواحد قریشی کی گفتگو سماعت فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حق بات کو چھپانے والے کو لعنتی کہا ہے، جو حق بات کو چھپاتا ہے۔ ویسے بھی حق بات کو چھپانا یہ یہود و نصارہ کا کام ہے، تو یہ علماء سو یہود و نصارہ والا کام کرتے ہیں اور واضح طور پہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ میں صحیح بخاری شریف سے آپ کو حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ 725 نمبر حدیث ہے۔ حدیث کے راوی انس رضی اللہ عنہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو برابر کر لو، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ آگے صحابہ بیان کرتے ہیں، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں، تو فانی اراکم من وراء ظہری وکان احدنا، ہم میں سے ہر شخص یہ کرتا کہ صف میں اپنا کندھا یوزک من کی بہو بمن کی بھی صاحب ہی، اپنے ساتھی کے کندھے سے، وقدمہ بقدمہ ہی، اور اپنا قدم یعنی پاؤں اس کے قدم پاؤں سے ملا دیتا تھا۔ یہ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ جب صحابہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، تو صحابہ کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا، آپ نے اس کی بھی گفتگو سماعت فرمائی ہے۔ اب اس کے متعلق اولاً تو دیکھا جائے کہ جو نماز میں صف بندی کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ 3 کتابوں میں ہے۔ ایک صحیح بخاری شریف میں ہے، اور دوسرا سنن ابی داؤد شریف میں ہے، اور تیسرا سنن کبریٰ للبیہقی شریف میں ہے۔ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری وکان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز کی حالت میں اپنے صفوں کو سیدھا رکھو، اس لیے کہ میں تمہیں اپنے پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے بعد میں نے صحابہ کو دیکھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے پاؤں کے ساتھ پاؤں اور اپنے کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیتے تھے۔ اب دوسری کتاب سنن ابی داؤد میں اگر دیکھیں تو اس میں بھی یہی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ باب تسویۃ الصفوف، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس بوجہہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اپنا رخ انور صحابہ کی طرف فرمایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا صفوفکم واللہ لیقیمن صفوفکم او لیخالفن اللہ بین قلوبکم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم اپنی صفوں کو سیدھا کرو یا پھر تمہارے دلوں میں اللہ کی ذات مخالفت ڈال دے۔ پھر آگے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارک کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں فإنی رأیت، کہ میں نے لوگوں کو دیکھا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا کہ یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ،
کہ وہ اپنے کندھے کو اپنے ساتھ دوسرے ساتھی کے کندھے کے ساتھ ملا لیتے، وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِ صَاحِبِهِ، اور اپنے گھٹنے کو دوسرے ساتھی کے گھٹنے کے ساتھ ملا لیتے، وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ، اور اپنے ٹخنوں کو دوسرے ساتھی کے ٹخنے کے ساتھ ملا لیتے۔ اسی طرح سنن کبریٰ للبیہقی میں بھی اس عنوان کی روایت موجود ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو جدید میڈیا سکالر نے صرف بخاری شریف کی روایت کو لیا، اور وہ اہل علم اور وہ حضرات جن کا عمل ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر ہے، ان پر لعنتی ہونے کے اور علماء سو ہونے کے فتوے لگائے۔ اب میں حضرت میڈیا سکالر سے ہی کہوں گا کہ آپ نے ایک بخاری کی روایت کو لے کر باقی روایات کو کہاں چھوڑا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں، آپ نے تو فتویٰ لگایا ہے ان علماء پر کہ یہ احادیث مبارکہ کے منکر ہیں۔ آپ نے جو ٹائٹل لگائے ہوئے ہیں اپنے اکثر ویڈیوز پر کہ میں ان احادیث کو نہیں مانتا، تو احادیث کا منکر کو جب آپ لعنتی کہتے ہیں تو خود ادھر احادیث کا انکار کرتے ہیں، یہ لعنت آپ کے سر پہ بھی آتی ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر جو انہوں نے بات کی کہ ان کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیا ہے، حضرت حقیقتاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق انہی لوگوں کا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مکمل دین کو یہ لے کر چلتے ہیں۔ آپ کی طرح نبی علیہ السلام کے ایک فرمان کو لے کر باقی فرامین کو چھوڑ کر ایسے نہیں چلتے، بلکہ اصل تعلق تو نبی علیہ السلام سے انہی کا ہے۔ آپ کسے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تعلق ہے؟ آپ ایک نبی علیہ السلام کی روایت کو لیتے ہیں، دوسری روایت کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک طرف کی روایات کو لے کر دوسری طرف کی روایات پر عمل کرنے والوں پر آپ فتوے بازی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اصل تعلق نبی علیہ السلام کے ساتھ انہی لوگوں کا ہے۔ آپ کا کیا تعلق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یہ آپ واضح فرمائیں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں حدیث مبارک جو ہے، یہ کہتے ہیں کہ حدیث مبارک ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو اس کے متعلق دیکھیں کہ ایک حدیث مبارک ہے بخاری شریف کے، کہ جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم فرمایا، اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا عمل ذکر فرمایا ہے کہ صحابہ اس طرح صفوں کو آپس میں درست کرتے تھے کہ اپنے پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیتے تھے۔ آپ نے یہی ایک روایت دیکھی ہے۔ آپ دوسری جگہ دیکھیں سنن ابی داؤد باب تسویۃ الصلاۃ میں یہ روایت مذکور ہے۔ باب تسویۃ الصفوف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد صحابہ کی طرف اپنا چہرہ انور کر کے بیٹھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو سیدھا کرو، اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ تم اپنی صفوں کو سیدھا کرو یا اللہ کی ذات تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں جو صحابہ کا عمل ذکر فرمایا ہے کہ اس کے بعد میں نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ اپنے کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیتے، اپنے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا لیتے، اور اپنے ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملا لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں سنن کبریٰ للبیہقی شریف میں، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ملتا ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے کے ساتھ کندھا، گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملانے کا حکم کیا ہے۔ اب آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ احناف کی مساجد میں جا کر دیکھیں تو ادھر یعنی نماز میں فاصلہ ہوتا ہے 2 انچ کا، 3 انچ کا، 6 انچ کا آپ کہتے ہیں۔ اب اس حدیث مبارک کو دیکھیں تو دیکھا جائے تو ان حدیث مبارک پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں کہ اگر اس روایت کو لیا جائے جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کا عمل نقل کیا ہے ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملانے کا، تو اب نماز میں آدمی پاؤں جو سیدھے رکھتا ہے تو ظاہر ہے سیدھے ایسے پاؤں ہوں تو نیچے سے اگر ملے ہوئے بھی ہوں تو پھر بھی ٹخنا نہیں ملتا، ان کے لیے پاؤں کو ایسے کرنا ہوگا تب ٹخنے سے ٹخنا ملے گا۔ جب آپ ایسے پاؤں کر کے ٹخنے سے ٹخنا ملائیں گے تو پھر آپ اور ذرا ادھر کر کے گھٹنے سے گھٹنا تو ملا لیں گے، لیکن آپ جتنا بھی زور لگا لیں کندھے سے کندھا اس حالت میں بھی نہیں مل سکتا۔ اب دوسری طرف دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جمع کرنے سے 3 چیزیں ان سے معلوم ہوئی ہیں۔ ایک کندھے سے کندھا ملانے کا حکم، دوسرا گھٹنے سے گھٹنا ملانے کا حکم، اور تیسرا ٹخنے سے ٹخنا ملانے کا حکم۔ آپ ایک پر تو عمل کرتے ہیں لیکن 2 چیزوں کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس پر عمل کیسے ہوگا؟ تو اس لیے حضرات فقہا نے یہ فرمایا اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے،
انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیسے ہوگا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز میں آپ کا ٹخنا ٹخنے کے مقابلے میں آ جائے، یہ طرح گھٹنا گھٹنے کے مقابلے میں آ جائے اور کندھا کندھے کے مقابلے میں آ جائے، تو اس طرح صف بالکل سیدھی ہوتی چلی جائے گی۔ اگر ٹخنا ٹخنے کے مقابلے میں آئے، اسی طرح گھٹنا گھٹنے کے مقابلے میں آئے اور کندھا کندھے کے مقابلے میں آئے تو پھر صف سیدھی ہوتی چلی جائے گی۔ اور جو معنی آپ نے لیا ہے، اگر آپ کی مساجد میں دیکھیں تو پاؤں پھیلا کر ٹخنے سے ٹخنا ملانے کا تو حکم پر عمل ہوتا ہے، لیکن کندھے سے کندھا ملانے کا بھی حکم ہے اس حدیث مبارکہ میں، تو وہ آپ کہاں چھوڑتے ہیں؟ پھر گھٹنے سے گھٹنا ملانے کا بھی حکم ہے، تو اس حکم کو آپ کہاں چھوڑتے ہیں؟ تو اس لیے میں جدید میڈیا اسکالر سے یہی گزارش کروں گا کہ ایک حدیث مبارک کو لے کر فتویٰ بازی کرنے سے بہتر یہی ہے کہ آپ تمام احادیث مبارکہ کو سامنے رکھیں اور پھر ان پر عمل کریں، جیسا کہ احناف کا عمل ہے۔ اب احناف نے یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی لیا اور صحابہ کے عمل کو بھی لیا، اس سے جو 3 حکم سامنے آ رہے تھے ان تینوں حکموں پر عمل کیا، اس طرح کے صف میں کندھا کندھے کے برابر ہو جائے، گھٹنا گھٹنے کے برابر ہو جائے اور ٹخنا ٹخنے کے برابر ہو جائے، اور ان تینوں احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہو جائے۔ تو لہذا احناف کا جو موقف ہے وہ صراط مستقیم ہے، وہ مکمل احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہے، لہذا آپ اپنے عمل کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث مبارکہ، قرآن کریم اور مکمل شریعت کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔